الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کا دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور ابھی آج کل عبادات میں نماز کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں نماز کی شرائط کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس میں جو شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہو اس کا نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ سے پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 1، کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی، عمامہ، اچکن، موزہ وغیرہ۔ ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ ہونا پھیلاؤ کے لحاظ سے، اور نجاست خفیفہ کا کپڑا کے چوتھائی حصہ تک نہ ہونا نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم ہو، اگر وزندار ہو تو پھر وزن کے لحاظ سے، اور اگر یہ ہے کہ جیسے مایہ غلاظت ہو، پیشاب وغیرہ، وہ 1 درہم کے پھیلاؤ کے برابر، اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم ہوگی تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر نمازی کے بدن سے متصل کپڑا پاک ہے اور اس کا فالتو حصہ جو بدن سے الگ فرش وغیرہ پر ہے اور وہ نجس ہے، اگر وہ نجس حصہ نمازی کی حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہو تو نماز نہیں ہوگی، اگر اتنا بڑا ہے کہ حرکت نہ کرے تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 3، اس چیز کا بھی پاک ہونا فرض ہے جس کو نمازی اٹھائے ہوئے ہے جبکہ وہ چیز اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو۔ مثلا نمازی کی گود میں آدمی کا بچہ بیٹھ گیا یا اسے چمٹ کر چڑھ گیا، اس بچے میں سنبھلنے کی سکت نہیں ہے، اور اس بچہ پر اس قدر نجاست لگی ہوئی جس سے نماز درست نہیں ہوتی، وہ بچہ اتنی دیر ٹھہرا جس میں 1 رکن ادا کر سکے، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بات بہت عام ہے، اس کی طرف اکثر لوگ دھیان نہیں کرتے۔ اگر اس سے کم ٹھہرا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر وہ بچہ نمازی کے تھامنے کا محتاج نہ ہو، یعنی اس میں خود سنبھلنے کی طاقت ہو اور خود نمازی کو چمٹا ہو، تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، خواہ بہت دیر تک ٹھہرا ہے۔ نمبر 4، اگر نمازی کے مسجد پر جسم پر ایسی چیز ہو جس کی نجاست اپنی جائے پیدائش میں ہو اور خارج میں اس کا کچھ اثر نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اور نماز درست ہو جائے۔ مثلا اگر نمازی کے پاس آستین یا جیب وغیرہ میں ایسا انڈا ہو جس کی زردی خون بن چکی ہو، یا انڈے میں مرا ہوا بچہ ہو، تو نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ نجاست اس کی اپنی جائے پیدائش میں ہے، جیسے خود نمازی کے پیٹ میں اس کا فضلہ رہتا ہے، اور وہ نماز کا معنی نہیں ہے۔ بڑا زبردست مسئلہ ہے۔ ہاں جی، جائے پیدائش، لیکن آپ نے اگر شیشے میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے تو جائے پیدائش نہیں ہے، وہ باہر سے بنی ہوئی آئے ہوئے۔ نمبر 5، اگر کسی نے نماز پڑھی ہو اور شہد اس کے کاندھے پر ہے اور شہید اس کے کاندھے پر ہے، اور شہید کے بدن یا کپڑے پر خون بہت پڑا ہے تو نماز درست ہوگی، کیونکہ شہید کا خون جب تک اس کے بدن کے کپڑے پر ہے اور کپڑے اس کے جسم پر پہنے ہوئے ہیں پاک ہے، اور جب وہ خون بدن یا کپڑے سے الگ ہو گیا یا کپڑا بدن سے الگ ہو گیا تو اب ناپاک ہے شہادت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ نمبر 6، اگر اکھڑے ہوئے دانت کو پھر منہ میں رکھ لیا اور نماز پڑھی تو نماز جائز ہوگی، اگرچہ قدر درہم سے زیادہ ہو، یہی صحیح ہے، کیونکہ آدمی کا دانت پاک ہے۔ اس طرح خنزیر کے سوا سب جانوروں کی دانت یا ہڈی پاک ہے، جبکہ اس پر چکنائی نہ ہو، خواہ وہ مردے کی ہو یا زندہ جانور کی۔ بس اگر کسی نے نماز پڑھی، اس کی گردن میں ایک پٹھا تھا جس میں کتے یا بھیڑیے کے دانت ہے تو نماز درست ہے۔ نمبر 7، اگر کسی نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے پاس چوہا یا بلی یا سانپ ہے تو نماز درست ہے، مگر گناہگار ہوگا، اور یہی حکم ہے ان سب جانوروں کا ہے جن کے جھوٹے پانی سے وضو جائز ہے۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص ایک جبہ پہن کر نماز پڑھتا رہا اور جبہ کے اندر روئی وغیرہ کچھ بھرا ہوا تھا، پھر کسی وقت اس میں مرا ہوا چوہا نکلا، اگر جبہ میں کوئی سوراخ تھا یا پٹا ہوا تھا تو وہ 3 دن رات کی نمازیں لوٹائے،
اور اگر تازہ مرا ہوا نکلا کہ پولا یا پٹا نہیں یا خشک نہیں ہوا تو ایک دن رات کی نماز لوٹائے. اگر کوئی سوراخ یا پٹا ہوا نہیں تھا تو جتنی نماز اس نے پڑھی ہے سب لوٹائے. نمبر 9، اگر ایسے 2 کپڑوں میں نماز پڑھی کہ ہر ایک کی مقدار درہم سے کم ہے، نجاست لگی ہے، لیکن اگر دونوں کو جمع کر دے تو اس کا قدر درہم سے زیادہ ہے تو جمع کریں گے، اس سے نماز درست نہ ہوگی. موزہ بھی لباس میں شامل ہے، پس اگر کپڑے اور موزہ میں سے اگر ایک پر قدر درہم سے کم نجاست لگی ہو اور ان دونوں کی نجاست ملا کر قدر درہم سے زیادہ تو نماز درست نہ ہوگی. اگر ایک ہی کپڑے پر کئی جگہ نجاست لگی ہو تو تب بھی جمع کریں گے. اگر قدر درہم سے زیادہ ہوگی تو معنی نماز ہوگی، اور غرض کے جسم پر لباس وغیرہ سے جو بھی چیز ہوگی سب کی نجاست متفرقہ کو جمع کیا جائے گا. 10، اگر ایک کپڑے میں نجاست قدر درہم سے کم لگی ہو مگر دوسری طرف کو پوٹ نکلی اور دونوں طرف کی نجاست مل کر قدر درہم سے زیادہ ہو تو یہ جمع نہیں کی جائے گی اور نماز درست ہوگی، کیونکہ وہ ایک ہی سے ہے. 11، اگر دوہرے کپڑے کی ایک تہہ پر قدر درہم سے کم نجاست لگی ہو اور دوسری طرف پوٹ نہیں تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ ایک کپڑے کے حکم میں ہے اور نماز کو مانی نہیں ہو. اس قول میں آسانی ہے اور امام محمد رحمۃ کے نزدیک جمع کریں گے. پس اگر قدر درہم سے زیادہ ہوگی تو نماز درست نہ ہوگی، اگر اس قول میں احتیاط زیادہ ہے. 12، اگر نمازی کے پاس نماز کے حالت میں ایسا درہم تھا جس کی دونوں طرفیں نجس تھیں تو مختار ہے کہ وہ نماز جائز ہونے کے معنی نہیں، اور یہی سے کیونکہ وہ کل ایک درہم ہے. اچھا، نمبر 13، نمازی اگر اپنے کپڑے پر قدر درہم سے کم نجاست غلیظ پائے اور وقت میں نہ گنجائش ہو تو افضل یہ ہے کہ کپڑا دھو کر نماز شروع کر لے. اگر وہ جماعت سے فوت ہو جائے اور اگر وہ جماعت سے تو اور کسی دوسرے اگر جماعت مل جائے تب بھی یہی حکم ہے، اور اگر یہ خوف ہو کہ جماعت نہ ملے گی یا وقت جاتا رہے تو اس طرح نماز پڑھتا رہے. مطلب یہ کہ مکروہ کی طرف پرواہ نہ کرے، پھر یہ نہیں کہ مطلب نجاست کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اسے مکروہ ہوگی، قدر درہم سے کم ہے تو اس وجہ سے مکروہ تو ہوگی لیکن جائز ہوگی. یہ حکم اس وقت ہے جب کہ نماز میں شامل ہو گیا، پھر اس کو نجاست کا علم ہو، اور اگر نماز میں شامل نہیں لیکن جماعت کے قریب پہنچ گیا اور جماعت والی نماز میں ہے تو اس کو خوف ہے کہ اگر اس کو دھوئے گا تو جماعت فوت ہوئی، تو بہتر یہ کہ نماز میں شامل ہو جائے اور اس کو نہ دھوئے. 14، اگر اپنے کپڑے پر نجاست غلیظہ قدر درہم سے زیادہ لگی ہو، وہ دیکھ اور یہ معلوم نہیں کہ کب لگی تھی، تو بالاجماع یہ حکم ہے کہ کسی نماز کا اعادہ نہ کرے، یہی صحیح ہے. نمبر 15، اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے کپڑے میں نجاست قدر درہم سے زیادہ دیکھے تو اگر اس کو گمان غالب ہے کہ اس کو خبر دینے پر وہ نجاست کو دھو لے گا تو اس کو خبر دینا فرض ہے، اور اگر اس صورت میں چپ رہنا جائز نہیں، اور اگر اس کو یہ گمان غالب نہ ہو یا گمان کو کچھ پرواہ نہیں کرے گا تو اس کے اختیار ہے کہ خبر کرے یا نہ کرے. جن چپ رہنا بھی جائز ہے. ہر معروف کر کے یہی اصول ہے. اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اپنی ذات پر ضرر کا خوف نہ ہو. بس اگر ضرر کا خوف ہو تو وہ مختار ہے کہ امر بالمعروف کرے یا نہ کرے، لیکن کرنا افضل ہے، اور اس حالت میں اگر قتل کر دیا تو شہید ہوگا. 16، اگر نمازی کو پاک اور نجس کپڑوں میں شبہ پڑ جائے تو تحری کرے اور ذن غالب پر عمل کرے، اور اس کے ذن غالب میں جو کپڑا پاک ہو اس سے نماز پڑھے. اگر کسی نے اسے کپڑے میں نماز پڑھی ہو جو اس کے نزدیک نجس تھا، پھر نماز سے فارغ اور معلوم ہو کہ وہ پاک تھا تو نماز جائز ہوگی. یہ شکی آدمی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ یقین پر عمل کرے گا، تو یقین تب ہوگا جب اس پہ قسم کھا سکے گا کہ یہ نجس ہے، پھر اس کے بعد اس کی نجات کو گورنر ہو یہ کہ وہ پاک ہوگا. کیونکہ اصل میں پاکی ہے، ناپاکی کا دلیل چاہیے. 5 جسم پاک ہونا. بوقت نماز جسم کا نزاع حکمی اور حقیقی سے پاک ہونا چاہیے. تو حکمی نجاست اور حقیقی نجاست. حکمی نجاست یہ ہے، نمبر 1، اگرچہ ظاہر میں بدن پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہو نہ ہو لیکن پھر بھی بدن شرعی حکم سے ناپاک ہو. مثلا کوئی شخص جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو تو اس نے اپنے بدن کے ظاہر نجاست تو دوڑ ڈالی، لیکن جب تک وہ باقاعدہ غسل نہیں کرے گا اس وقت اس کا بدن ناپاک رہے گا. اس شخص کے لیے نماز ادا کرنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز اور درست نہیں ہے.
یا کوئی شخص جنبی تو نہیں ہے لیکن بے وضو ہے، یعنی پیشاب و پاخانہ کے بعد استنجا تو کر لیا لیکن وضو نہیں کیا، تو یہ شخص بھی شرعاً ناپاک ہے اور اس کی نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا چھونا جائز نہیں۔ ایسے نجاست کو نجاست حکمی کہتے ہیں، یعنی وہ نجاست جو دیکھنے میں تو نہ آ سکے لیکن شریعت کے حکم سے نجاست ثابت ہو کے تو نجاست حکمی کہلاتا ہے۔ ان دونوں نجاست بدن کا پاک ہونا طہارت حکمی کہلاتا ہے۔ نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر سے پاک ہونا اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونا، تفصیل دے کے وضو کے بیان میں، اور حدث اکبر سے پاک ہونا یعنی غسل کا فرض ہونا، تو اس میں پھر غسل کے مسائل مطلب آتے ہیں۔ غسل کے جو مسائل ہیں اس میں غسل کے فرض ہونے کے اسباب، اس میں نمبر 1 جنابت ہے، نمبر 2 حیض ہے، نمبر 3 نفاذ ہے، نمبر 4 اس کے متفرق مسائل ہیں، تو اس کے مطلب علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جنابت کے 2 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلے سبب منی کا شہوت سے کود کر بغیر دخول کے نکلنا، خواہ وہ چھونے سے ہو یا دیکھنے سے، کسی خیال و تصور سے، احتلام یا جھلک، ہاتھوں سے حرکت دے کر سے نکلے ہوئے سوتے میں یا جاگتے میں، حالت ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں، مرد سے نکلے عورت سے، ان سب صورتوں میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت سو کر اٹھے اور اگر جسم یا کپڑے پر تری دیکھے تو اگر اس کو احتلام یاد ہو تو اس پر غسل فرض ہوگا، اور اگر احتلام یاد نہ ہو مگر منی کا یقین ہو تو بھی غسل فرض ہے، اور مزی کا یقین ہو تو غسل فرض نہیں۔ اگر مرد یا عورت سو کر اٹھے اور احتلام اور لذت یاد ہے لیکن تری نہ پائے تو غسل فرض نہ ہوگا، یعنی وہ ویسے خواب ہو گیا، احتلام کا حقیقت نہیں ہوگا۔ رات کو خاوند و بیوی کسی بچونے پر سوئے تھے اور اس بچونے پر منی پائے جائے اور دونوں میں سے کسی کو احتلام یاد نہ ہو، دونوں اپنی منی ہونے کا انکار کر مرد و عورت کی منی کی تمیز کی علامت بھی نہ پائی جائے اور دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ اگر مرد کی منی کی علامت ہے تو صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، اگر عورت کی منی کی علامت ہے تو عورت پر واجب ہوگا، اور اگر احتلام یاد ہے تو اسی پر ہوگا جس کو یاد ہے، دوسرے پر واجب نہیں۔ اور اگر منی خشک ہے اور اس بستر پر پہلے کوئی دوسرا سویا تھا، ان میں سے کسی کو احتلام یاد نہیں تو دونوں پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ مرد کی منی کی علامت یہ کہ سخت اور گاڑھا ہونا، اور جنابت کا دوسرا سبب دخول ہے، یعنی زندہ عورت کے فرج کے مقام پر یا زندہ عورت یا مرد کے پاخانے کے مقام میں۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اور اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ سر ذکر کے داخل ہو جانے کا سے خواہ انزال ہو یا نہ ہو، فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں مکلف ہو، یعنی میں سے جو مکلف ہو اس پر غسل فرض ہوگا۔ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کیونکہ اس میں اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی کرے تو اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان مسائل کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کون سے مسائل یہ بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر شریعت میں جو حکم ہے اس کو تو جاننا ضروری ہے، اور ظاہر اگر نہ جاننے سے کسی چیز پر صحیح عمل نہ ہو سکے جس کی وجہ سے نماز فرض خراب ہو جائے یا کوئی اور عمل خراب ہو جائے تو اس کا تو بڑا نقصان ہوگا، تو اس وجہ سے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کاموں کی حیثیت کیا۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں اس قسم کی باتیں فرمائی ہیں اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ہم ان سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک ہو جائے نا، وہ اپنے آپ کو تصور کر لیں گے، یہ مطلب والی بات ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے باتیں سمجھائی ہیں تو پھر ہمیں اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ مردوں کو یہ مسائل بتایا، عورتوں کو یہ مسائل بتائے، مطلب یہ حیا کا تقاضا یہی ہے۔ حیض وہ خون ہے جو رحم سے بغیر ولادت یا بیماری پر مہینہ بعد فرج کے راہ سے آگے نکلتا ہے۔ اگر خون پاخانہ کے مقام کی طرف سے نکلے تو حیض نہیں، اور اس کے بند ہو جانے پر غسل فرض نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ زمانہ حیض کے علاوہ اور دنوں میں کسی دوائی کے استعمال سے خون آ جائے وہ بھی حیض نہیں۔ حیض کا خون ان چند باتوں پر موقوف ہے، وقت اور 9 برس کی عمر سے یاس ناامیدی کی عمر تک ہے۔ 9 برس سے پہلے جو خون نکلے وہ حیض نہیں ہے، اور یاس
وقت 55 برس کی عمر ہونے پر ہوتا ہے، یہی اصح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض نہیں ہوگا، بشرطیہ کہ وہ قوی نہ ہو، یعنی زیادہ سرخ یا سیاہ نہ ہو، بس اگر حیض تو حیض ہوگا، اور اگر زرد و سبز یا خاکی رنگ کی ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، بشرطیہ کہ اس عمر سے پہلے ان رنگوں میں سے کسی رنگ کا خون نہ آتا ہو، ورنہ اگر عادت کے مطابق ہو تو پھر بھی حیض میں شمار ہوگا۔ ان کا فرج خارج تک نکلنا اگرچہ گدی کے گر جانے سے ہو، پر جب تک کچھ گدی یا روئی و خون اور فرج خارج کے درمیان داخل حائل ہے تو حیض نہ ہوگا۔ حیض کے خون میں سیلان یعنی بہنا شرط نہیں ہے، مطلب ہے کہ جب تک خون فرج کے سوراخ سے باہر کی کال تک نہ آئے اس وقت تک حیض شروع ہونے کا حکم نہیں لے گا، اور سوراخ سے باہر کی کال میں نکلنے کے بعد حیض شروع ہو جائے گا، خواہ اس کال سے باہر نکلے یا نہ نکلے، کیونکہ بہنا شرط نہیں۔ اگر کوئی عورت سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے جس سے خون باہر نہ نکلنے پائے تو جب تک سوراخ کے اندر ہی اندر رہے تو اور باہر والی روئی یا گدی وغیرہ پر خون کا دبا نہ آئے تب تک حیض شروع ہونے کا حکم نہیں لگے گا، اور جب خون کا دبا باہر والی کال میں آ جائے یا روئی وغیرہ کھینچ کر باہر نکال لے تو تب سے حیض کا حکم ہوگا۔ جس وقت سے خون کا دبا باہر کی نکال میں یا روئی وغیرہ کے باہر والے حصے پر دیکھا جائے اس وقت سے حیض شروع ہونے کا حکم ہوگا۔ حیض کا خون ان 6 رنگوں میں سے کسی ایک رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ، سرخ، زرد اور سرخی مائل یعنی تھیرا، سرخی مائل یعنی سیاہ یعنی گدلا اور سبز اور خاکستری یعنی مٹیالہ، اور جب تک بالکل سفید نہ ہو جائے وہ حیض ہے۔ تری کی حالت کا اعتبار ہے، پر جب تک کپڑا تر ہے اگر اس وقت تک خیال سفیدی ہو اور جب خشک ہو جائے تب زرد ہو جائے تو اس کا حکم سفیدی کا ہی ہے، اور تر حالت میں سرخ یا زرد اور خشک ہونے کے بعد سفید ہو گیا تو سرخ یا زرد سمجھا جائے گا اور وہ حیض کے حکم میں ہوگا۔ مدت حیض جو ہے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، 3 دن اور رات سے ذرا بھی کم ہو تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور اکثر مدت حیض 10 دن اور 10 راتیں ہیں، بس 10 دن سے زائد جو خون آیا وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہوگا۔ رحم حمل سے خالی ہو یعنی وہ عورت حاملہ نہ ہو، طہر کی کامل مدت اس سے پہلے ہو چکی ہو، 2 حیض کے درمیان پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، پر 2 حیض کے درمیان میں جو طہر کی پاکی یہ دن آئے اگر وہ 15 روز سے کم ہو تو ان دونوں حیض کو جدا نہیں کریں گے، بلکہ بس اگر وہ وقفہ 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو طہر اور خون سب حیض ہوں گے، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو اگر اس کو پہلی بار حیض آیا ہو تو 10 دن پہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اور اگر اس کی عادت مقرر ہو تو مقرر عادت کے مطابق حیض سمجھا جائے گا، اور طہر کی کم سے کم مدت یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ وقت ہو تو طہر سمجھا جائے گا، ورنہ باقی دن استحاضہ ہوگا۔ میرے خیال میں مسائل پر اور مزید پھر بعد میں بیان کریں کیونکہ اس میں تفصیلات زیادہ ہے، اس کو پھر یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں جانیں، اور کیونکہ اس میں امتحان ہوگا تو اس کو سمجھیں، اور ویسے ویب سائٹ پر موجود ہے تو ادھر سے پڑھ بھی سکتے ہیں یا بشتی زیور سے پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔